صل على محمد صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں ایک دعا کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کا تعلق تمام عالم اسلام سے ہے. اس وقت مسلمانوں سے ہمدردی کا تقاضا ہے. ایک احمدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور ہونی چاہیے اس کا تقاضا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی بھی قسم کے نقصان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کسی بھی مسلمان ملک میں کی طرح کی بے چینی اور لاقانونیت ہے، اس کے لیے ایک احمدی جو حقیقی مسلمان ہے اسے دعا کرنی چاہیے. ہم جو اس زمانے کے امام کو ماننے والے ہیں اس کا سب سے زیادہ یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ مسلمانوں کی ہمدردی میں بڑھ کر اظہار کرنے والے ہوں. جب ہم عہد بیعت میں عام خلق اللہ کے لیے ہمدردی رکھنے کا عہد کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑھ کر اس جذبے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس دنیاوی حکومت اور وسائل تو نہیں،
جس سے ہم عملی مدد بھی مسلمانوں کی کر سکیں یا کسی ملک میں اگر ضرورت ہو تو کر سکیں. خاص طور پر بعض ممالک کی موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال کے تناظر میں ہمارے پاس یہ وسائل نہیں کہ ہم جا کر مدد کر سکیں. ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں اور اس طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے. یا جو احمدی ان ممالک میں بس رہے ہیں یا ان ممالک کے باشندے ہیں جن میں آج کل بعض مسائل کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دعا کے علاوہ اگر کسی احمدی کے ارباب حکومت یا سیاستدانوں سے تعلق ہیں تو انہیں اس بات کی طرف توجہ بھی دلانی چاہیے کہ ان کے ذاتی مفادات کے بجائے ان کو قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن اللہ ماشاء اللہ عموماً مسلمان ارباب اختیار اور حکومت جب اقتدار میں آتے ہیں، سیاسی لیڈر جب اقتدار میں آتے ہیں یا کسی بھی طرح اقتدار میں آتے ہیں تو حقوق العباد اور اپنے فرائض بھول جاتے ہیں. اس کی اصل وجہ تو ظاہر ہے تقویٰ کی کمی ہے. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جس کتاب قرآن کریم پر ایمان لانے اور پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بنیادی حکم کو بھول جاتے ہیں کہ تمہارے میں اور دوسرے میں مابع الامتیاز تقویٰ ہے. اور جب یہ امتیاز باقی نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا پرستی اور دنیا کی ہوس اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. گو مسلمان اور اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہوتا ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسلام کے نام پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی کی جا رہی ہوتی ہے. دولت کو، اقتدار کی ہوس کو، طاقت کے نشے کو خدا تعالیٰ کے احکامات پر ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے. یا دولت کو سنبھالنے کے لیے، اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے غیر ملکی طاقتوں پر انحصار کیا جا رہا ہوتا ہے. غیر طاقتوں کے مفادات کی حفاظت اپنے ہم وطنوں اور مسلم امہ کے مفادات کی حفاظت سے زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہے. اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی رعایا پر ظلم سے بھی گریز نہیں کیا جاتا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دولت کی لالچ نے سربراہان حکومت کو اس حد تک خود غرض بنا دیا ہے کہ اپنی ذاتی خزانے بھرنے اور حقوق العباد کی ادنیٰ سی ادائیگی میں بھی کوئی نسبت نہیں رہنے دی. اگر 100 اپنے لیے ہے تو ایک دوسرے حقوق ادا کرنے کے لیے. جو خبریں باہر نکل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے
کہ کسی سربراہ نے سینکڑوں کلو گرام سونا باہر نکال دیا، تو کسی نے اپنے تہہ خانے خزانے سے بھرے ہوئے ہیں، کسی نے سوئس بینکوں میں ملک کی دولت کو ذاتی حساب میں رکھا ہوا ہے، اور کسی نے غیر ممالک میں بے شمار لاتعداد جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ ملک کے عوام روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ یہ صرف عرب ملکوں کی بات نہیں ہے، مثلا پاکستان ہے، شاید عوام مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے وہاں کہ عام آدمی کو، بہت سارے ایسے عام لوگ ہوں گے جن کو ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے، لیکن سربراہ جو ہیں، لیڈر جو ہیں، اپنے محلوں کی سجاوٹوں اور ذاتی استعمال کے لیے قوم کے پیسے سے لاکھوں پاؤنڈ کی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ بس چاہے پاکستان ہے یا مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں یا افریقہ کے بعض ملک ہیں، مسلمان سربراہوں نے جن کو ایک رہنما کتاب، شریعت اور سنت ملی، جو اپنی اصلی حالت میں آج تک زندہ و جاوید ہے، باوجود اس قدر رہنمائی کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لوگ۔ بس امت مسلمہ تو ایک طرف رہی، یعنی دوسرے ملک جن کے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے بھی مال غصب کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ تقویٰ پر چل کر حکومت چلانے والے ہوں گے، یا حکومت چلانے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ ملک میں فساد اور افراتفری پیدا کرنے کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، طاقت کے زور پر کچھ عرصہ حکومتیں تو قائم کر سکتے ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتے۔ بس ایسے حالات میں پھر ایک رد عمل ظاہر ہوتا ہے، جو گو اچانک ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک نہیں ہوتا، بلکہ اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے، جو اب بعض ملکوں میں ظاہر شروع ہو گیا ہے اور بعد میں اپنے وقت پر ظاہر ہوگا۔ جب یہ لاوا پھٹتا ہے تو پھر یہ بھی طاقتوروں اور جابروں کو بھسم کر دیتا ہے، اور پھر کیونکہ ایسے رد عمل کے لیے کوئی معین لائحہ عمل نہیں ہوتا، مظلوم کا ظالم کے خلاف رد عمل ہوتا ہے، اپنی گردن آزاد کروانے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں صرف کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جب مظلوم کامیاب ہو جائے تو وہ بھی ظلم پر اتر آتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ احمدی کو بہت زیادہ اسلامی دنیا کے لیے اس طور پر بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہر ملک اس لپیٹ میں آ جائے اور پھر ملک ظلموں کی ایک طویل داستان شروع ہو جائے، خدا تعالیٰ حکومتوں اور عوام دونوں کو عقل دے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مسلمان لیڈرشپ میں تقویٰ ہوتا، حقیقی ایمان ہوتا، تو جہاں سربراہان حکومت جو بادشاہت کی صورت میں حکومت کر رہے ہیں، یا سیاستدان جو جمہوریت کے نام پر حکومت کر رہے ہیں، وہ اپنے عوام کے حقوق کے خیال رکھنے کے والے ہوتے ہیں، پھر اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے
یہ تنظیم صرف نام کی تنظیم نہ ہوتی، بلکہ مسلمان ممالک مسلمان ملکوں کی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مدد کرنے والی ہوتے ایک دوسرے کی، نہ کہ اپنے مفادات کے لیے اندر خانے ایسے گروپوں کی مدد جو دنیا میں فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر حقیقی تقویٰ ہوتا تو عالم اسلام کی ایک حیثیت ہوتی، عالم اسلام اپنی حیثیت دنیا سے منواتا۔ بر اعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا حصہ اور دوسرے بر اعظموں کے بھی کچھ حصوں میں اسلامی ممالک ہیں، اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن دنیا میں عموماً ان سب ممالک کو غریب قوموں کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، یا غیر ترقی یافتہ قوموں کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، یا کچھ ترقی پذیر کہلاتی ہیں۔ بعض جن کے پاس تیل کی دولت ہے وہ بھی حکومتوں کے زیر نگین ہیں، ان کے بجٹ، ان کے قرضے جو وہ دوسروں کو دیتے ہیں، ان کی مدد جو وہ غریب ملکوں کو دیتے ہیں، یا مدد کے بجٹ جو مختص کیے ہوتے ہیں غریب ملکوں کے لیے، اس کی ڈور بھی غیر کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے، خدا کے بجائے بندوں سے ڈرنے کی وجہ سے، نااہلی اور جہالت کی وجہ سے، اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے، نہ ہی دولت کا صحیح استعمال اپنے ملکوں میں انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں ہوا ہے، نہ زراعت کی ترقی میں ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان ممالک کی دولت مشترکہ مختلف ملکوں کے مختلف موسمی حالات کی وجہ سے مختلف نوع فصلیں پیدا کرنے کے قابل ہے، مختلف قدرتی وسائل کی دولت افرادی اور افرادی قوت سے اور زرخیز ذہن سے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں مسلمان ملک، لیکن یہ سب کچھ کیونکہ مفادات اور ترجیحات مختلف ہیں اس لیے نہیں ہو رہا۔ آخر کیوں مسلمان ملکوں کے سائنسدان اور موجد اپنی زرخیز ذہن کی قدر ترقی یافتہ ممالک میں جا کر کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی قدر اپنے ملکوں میں اس حد تک نہیں ہے، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، ان کو سہولتیں نہیں دی جاتی۔ جب ان کے قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں تو سربراہوں یا افسر شاہی کے ذاتی مفادات ان کے قدم روک دیتے ہیں۔ ملائیشیا مثلا مسلمان ملکوں میں بڑا ترقی یافتہ یا ٹیکنالوجی میں کے لحاظ سے آگے بڑھا ہوا سمجھا جاتا ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک اسے بھی ترقی پذیر ممالک میں شمار کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ تقویٰ کا فقدان ہے، اور اس کے باوجود کہ تقویٰ کوئی نہیں، ہر بات کی تان اسلام کے نام پر ٹوٹتی، قدریں بدل گئی ہیں۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اپنی صحیح قدروں کی پہچان کرنی ہوگی ہمیں۔ اب آج کل کی صورتحال کس قدر فکر انگیز ہے، کہاں تو یہ حکم ہے مومن کو کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ لیکن بعض ملکوں میں مثلا مصر سے بھی خبریں آئی ہیں اور دوسرے ملکوں سے بھی کہ حکومت نے
قانونی اختیار کے تحت عوام کے خلاف تو جو کارروائی کی ہے وہ کی ہے، لیکن اسی پر بس نہیں، بلکہ عوام کو بھی آپس میں لڑایا گیا۔ جو حکومت کے حق میں تھے انہیں اسلحہ دیا گیا، گویا رعایا سے لڑی اور اس میں حکومت نے کردار ادا کیا۔ مسلمان ملک اگر جمہوری طرز حکومت اپنانے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر جب تک عوام کسی قسم کے پرتشدد احتجاج کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک حکومت کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن خبروں کے مطابق تو ایسا رد عمل احتجاج پر حکومتوں کی طرف سے بھی ظاہر ہوا ہے جس نے سینکڑوں جانیں لی ہیں۔ تو ایک طرف تو مغرب کی نقل میں جمہوریت کا نعرہ ہے اور دوسری طرف برداشت بالکل نہیں، اور پھر مستضاد یہ کہ مسلمان پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر جمہوریت کی نقل کرنی ہے تو برداشت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ پھر اسلامی ممالک کی تنظیم جو تنظیم کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، کوئی اصلاح کی کوشش نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ گزشتہ چند ہفتوں میں مصر، ٹیونس یا دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، لیبیا وغیرہ میں، یا جو کچھ ایک لمبے عرصے سے شدت پسندوں کے ہاتھوں افغانستان اور پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ سب عالم اسلام کی بدنامی کا باعث ہے۔ یہ سب اس بھائی چارے کی نفی ہو رہی ہے جس کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ بھائی چارہ پیدا کرو۔ یہ سب اس لیے ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جگہ، کہ اس وقت تک تقویٰ بالکل اٹھ گیا ہے، بس اس وقت اسلام کی ساکھ قائم کرنے کے لیے، ملکوں میں امن پیدا کرنے کے لیے، عوام الناس اور ارباب حکومت و اقتدار میں امن کی فضا پیدا کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، جس کی طرف کوئی بھی توجہ دینے کو تیار نہیں۔ تو کی صرف ایک صورت ہے کہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہر فریق خدا تعالیٰ کے آگے جھکے، تقویٰ کے راستے کی تلاش کرے، یہ دیکھے کہ جب ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور طریق میں فساد کی صورت خیال پیدا ہو جائے تو کس چیز کی تلاش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا حل لکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو خوب کھول کر بیان فرمایا ہے کہ اس فساد کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح و مہدی کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانا۔ جب تک اس طرف توجہ نہیں کریں گے دنیاوی لالچ بڑھتے جائیں گے، اصلاح کے لیے راستے بجائے روشن ہونے کے اندھیرے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تقویٰ کا اصول خدا تعالیٰ کے سے تعلق کے ذریعے سے ملنا ہے، اور خدا تعالیٰ سے تعلق اس اصول کے تحت ملے گا جس کی رہنمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ گزشتہ دنوں کسی نے مجھے ایک ویب سائٹ سے ایک پرنٹ نکال کر بھیجا جو انگلش میں تھا، جس میں حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کوئی مسلمان تنظیم ہے ان کی طرف سے یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ اس صورت حال کا جو آج کل ملکوں میں ہو رہی ہے، اسلامی ملکوں میں، مستقل حل کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، بات مختصر بیان کر دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان، مصر اور ٹیونس کے انہوں نے مثال لی ہے
کہ بھائی بہنوں کی اپنے ممالک کے ظالم حکمرانوں کے خلاف جد و جہد اور آزادی دیکھ کر بہت خوش ہیں، جد و جہد آزادی دیکھ کر بہت خوش ہیں، ترجمہ میں نے کیا اس کا۔ ہم ان واقعات پر چند خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات اس نے یہ لکھی کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت اسلام کی ضرورت ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ مصر اور تیونس کے واقعات نے دنیا کو بتا دیا کہ بدعنوان حکمرانوں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ پھر آگے مغربی میڈیا پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسلام کے خلاف ایسی اصطلاحات استعمال کرتا ہے جس سے اسلام ایک خوفناک مذہب کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ لکھتا ہے کہ یہ لوگ نظام خلافت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، جس سے قرآن و حدیث کے تحت نظام زندگی کا تصور دیا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلامی طرز زندگی سے بددل کرنے کا یہ پروپیگنڈا ہم گزشتہ 10 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حملہ پردہ، قرآن مجید یعنی برقع اور قرآن مجید اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی عزت و حرمت پر کیا جاتا ہے، جو روزمرہ کی زندگی سے لے کر سیاست کے ایوانوں تک اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں مقام خلافت یا اسلامی طرز حکومت چونکہ مرکزی کردار کا حامل ہے، اس لیے ہمارے دین کی جان ہے۔ اسلام میں اتحاد کی امید وابستہ ہے جو مصر، غزہ اور سوڈان جیسے ممالک میں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اسلامی طرز حکومت میں صرف خلافت ہی ہے جو حکمرانوں پر کڑی نظر رکھ سکتی ہے۔ جہاں وہ حکمران منتخب کیے جاتے ہیں جو ریاست کو جواب دہ ہوتے ہیں، آزاد عدلیہ اور میڈیا کا نظام ہوتا ہے، جہاں عورت کو ماں، بیوی اور بہن کا مقام بلند دلایا جاتا ہے، جہاں کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہوتی، جہاں بلا امتیاز مذہب و ملت، امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہے، جہاں ریاست عوام کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کرتی ہے۔ یہی ایک راہ ہے جس پر چل کر امت ایک بار پھر اسلام کی اخلاقی اور روحانی قدروں کا نور دنیا میں پھیلا سکتی ہے۔ پھر اس نے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی نظام کے حق میں پروپیگنڈا کریں اور اس کے خلاف جو دنیاوی نظام ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، خلافت کے قیام کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر مسلم امہ میں اور دنیا میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کی باتوں کا۔ تو مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یقیناً نظام خلافت ہی ہے جو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ حکمرانوں اور عوام کے حقوق کی نشاندہی اور اس پر عمل کروانے کی توجہ یقیناً خلافت کے ذریعے ہی مؤثر طور پر دلوائی جا سکتی ہے۔ یہ لکھنے والے نے بالکل صحیح لکھا ہے، لیکن جو سوچ اس کے پیچھے ہے وہ غلط ہے۔ جو طریق انہوں نے بتایا ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہو جائیں اور نظام خلافت کا قیام کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام خلافت سے وابستگی سے ہی اب مسلم امہ کی بقا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، اس تنظیم نے بہت صحیح حل مسلمانوں کی حیثیت بنوانے اور ان کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے بتایا ہے، لیکن اس کا حصول عوام اور انسانوں کی کوششوں سے نہیں ہو سکتا۔ کیا خلافت راشدہ انسانی کوششوں سے قائم ہوئی تھی؟ باوجود انتہائی خوف اور بے بسی کی حالت کے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل پر تصرف کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔
بس خلافت خدا تعالیٰ کی عنایت ہے، مومنین کے لیے ایک انعام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کچھ عرصہ تک خلافت راشدہ کے قائم ہونے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور اس کے بعد ہر آنے والا اگلا دور ظلم کا دور ہی بیان فرمایا تھا۔ پھر ایک امید کی کرن دکھائی جو قرآنی پیشگوئی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں نظر آتی ہے، اور اس کی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح و مہدی کے ظہور سے فرمائی، جو غیر عرب اور فارسی الاصل ہوگا، جس کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امی اور مہر کے تحت غیر تشریعی نبوت کا مقام ہوگا۔ بس اگر مسلمانوں نے خلافت کے قیام کی کوشش کرنی ہے تو اس رہنما اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزا رساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ پس خلافت کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحم نے جوش مارنا تھا، نہ کہ حکومتوں کے خلاف مسلمانوں کے پرجوش احتجاج سے خلافت قائم ہونی تھی۔ کیا ہر ملک میں خلافت قائم کریں گے؟ اگر ایک کریں گے تو کس فرقے کے ہاتھ پر تمام مسلمان اکٹھے ہوں گے؟ نماز کی امامت تو یہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتا۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ پہلے مسیح موعود کو مانیں اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی جاری خلافت کو مانیں۔ یہ وہ خلافت ہے جو شدت پسندوں کا جواب شدت پسندی کے رویے دکھا کر قائم نہیں ہوئی۔ مسلم امہ کے دو گروہوں کے درمیان گولیاں چلانے اور قتل و غارت کرنے سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رحم کو جوش دلانے سے قائم ہونے والی خلافت ہے۔ اور جو خلافت اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کی عنایت سے ملے گی تو وہ نہ صرف مسلم امہ کے لیے محبت پیار کی ضمانت ہوگی، بلکہ کل دنیا کے لیے امن کی ضمانت ہوگی۔ حکومتوں کو ان کے انصاف اور ایمانداری کی طرف توجہ دلائے گی، عوام کو ایمانداری اور محنت سے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائے گی۔ بس جماعت احمدیہ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی تمام فساد کا دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے اس کا ایک ہی حل پیش کرتی ہے کہ خیر امت بننے کے لیے ایک ہاتھ پر جمع ہو کر دنیا کے دل سے خوف دور کر کے اس کے لیے امن پیار اور محبت کی ضمانت بن جاؤ، خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن جاؤ، اس یقین پر قائم ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ اب بھی جسے چاہے کلیم بنا سکتا ہے، تاکہ خیر امت کا مقام ہمیشہ اپنی شان دکھاتا رہے۔ یہ سب کچھ
زمانے کے امام سے جڑنے سے ہوگا، اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے مسلمانوں کی حالت بھی سنورے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ عاجز بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا قرآن شریف کے احکام بوضاحت بیان کر دے ہوئے۔ پھر فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی، تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس کے سرچشمے سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو تم مقابلے کے لیے جلدی نہ کرو اور دیدہ و دانستہ اس الزام کے نیچے اپنے تئیں داخل نہ کرو جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، یعنی جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چل، یقیناً کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ بدظنی اور بدگمانی میں حد سے زیادہ مت بڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی باتوں سے پکڑے جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر تم سچے دل سے حضرت خداوند تعالیٰ اس کے مقدس رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور نصرت الہی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا، اور یہ کاروبار انسانوں کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبے نے اس کی بنا ڈالی، بلکہ یہ وہی صبح صادق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے بڑی ضرورت کے وقت تمہیں یاد کیا، قریب تھا کہ تم کسی مہلک گڑھے میں جا پڑتے، مگر اس کے بعد شفقت ہاتھ نے جلدی سے تمہیں اٹھا لیا۔ سو شکر کرو اور خوشی سے اچھلو جو آج تمہاری تازگی کا دن آ گیا۔ خدا تعالیٰ اپنے دین کے باغ کو جس کی راست بازوں کے خونوں سے آپاشی ہوئی تھی کبھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ غیر قوموں کے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک پرانے قصوں کا ذخیرہ ہو جس میں موجودہ برکت کچھ بھی نہ ہو۔ وہ ظلمت کے کامل غلبے کے وقت اپنی طرف سے نور پہنچاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش نے جس خلیفۃ اللہ کو بھیجا وہ تو ہمارے ایمان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے ثریا سے زمین پر ایمان لے آئے اور اسلام کے حقیقی نور کو ہم پر آشکار کر دیا۔ آپ کے بعد آپ کی خلافت کا سلسلہ بھی آپ کی پیشگوئی کے مطابق جاری ہو گیا، اور اس نظام خلافت کے متعلق آپ نے یہ پیشگوئی بھی فرما دی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں حدیث پڑھی ہے کہ جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور یہ بات جیسا کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ بس احمدی جہاں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں کہ اگر تمہیں اپنی بقا خلافت کی ڈھال میں نظر آ رہی ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جاری ہے۔ اس کے لیے کسی پرجوش احتجاج کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی جاری ہو سکتا ہے، اور عطا جاری ہوا ہے، نہ کہ عوامی کوششوں اور تحریکوں سے۔ بس آؤ اور اس الہی نظام کا حصہ بن کر مسلم امہ کی مضبوطی کا باعث بن جاؤ۔ یہی طریق ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔
یہی طریق ہے جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو اس بنیادی نقطے کی سمجھ آ جائے اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر چلیں۔ بہرحال یہ تو ایک وہ طریق ہے جو انہوں نے خود کہا کہ اس کا حل یہی ہے، اور روحانی طریقہ ہے جو مسلم امہ کو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے، مسلم امہ کے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے، جس کی طرف ہمیں جب بھی موقع ملے احمدی توجہ دلاتے رہتے ہیں اور توجہ دلاتے رہیں گے کہ مسیح و مہدی کے کو مان کر اپنی بقا کے سامان پیدا کرو۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، احمدی دعا کی طرف بھی خاص طور پر متوجہ رہیں اور دنیاوی طور پر بھی سمجھاتے رہیں کہ خدا تعالیٰ یہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہر مسلمان ملک کو ہوش مند، انصاف پسند اور خدا کا خوف رکھنے والی لیڈرشپ عطا فرمائے۔ ابھی تک تو جہاں کسی بھی قسم کی بے چینی ہے یا فی الحال بظاہر سکون ہے، جو بھی حکمران ہیں ان کے اپنے ہی مفادات ہوتے نظر آتے ہیں ہمیں۔ اور جو نظر آ رہے ہیں حکمران بننے والے، وہ بھی ویسے ہی نظر آ رہے ہیں جو اپنے مفادات رکھنے والے ہیں۔ چہرے بدل جاتے ہیں لیکن طور طریقے وہی رہتے ہیں۔ اب جب بعض ملکوں کے عوام کا رد عمل ظاہر ہوا ہے، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے ہو گیا ہے، تو جابر بادشاہ بھی عوام کے حقوق کا نعرہ لگانے لگ گئے ہیں۔ اگر پہلے ہی خیال آ جاتا تو نہ املاک کو اتنا نقصان پہنچتا، نہ ہی جانوں کا اتنا نقصان ہوتا۔ اب لگتا ہے کہ ہر ملک ہی اس لحاظ سے غیر محفوظ ہو گیا۔ کون سی طاقتیں پیچھے کام کر رہی ہیں، یہ حقیقت میں ملک میں امن لانے والی ہیں یا صرف کرسی پہ قبضہ کرنے والی ہیں یا فساد پیدا کرنے والی ہیں؟ سعودی عرب بھی جہاں مضبوط بادشاہت قائم ہے، انہوں نے بھی ارد گرد کے ہمسایہ ملکوں کے عوام کا رویہ دیکھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی اپنے عوام کو مزید سہولتیں دیں گے۔ تو بہرحال اس صورتحال میں بعض قوتیں ابھر رہی ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوتیں نئے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترنے کی منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بڑی طاقتوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے سابقہ غلاموں کو دیکھ لیا ہے، اب ہمیں بھی آزما لو، یا سابقہ حکمرانوں نے اپنے آقاؤں کے سامنے کچھ لوگ رکھتی ہیں جو اس وعدے کے ساتھ آ رہے ہیں یا آئیں گے کہ حکومتی پالیسی وہی رہے گی اور تمہارے مفادات کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ چہرے بدلنے سے عوام خوش ہو جائیں گے، یہ کچھ دیر کے لیے ان کی تسلی ہو جائے گی اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب جو سوچ ابھر رہی ہے لوگوں میں بھی، اب جو احساس لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، جو تجزیے پیش ہو رہے ہیں تجزیہ نگاروں کے، وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اس طریق کو اب زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ہو سکتا ہے بے چینی کا یہ سلسلہ لمبا چلتا چلا جائے۔ دوسرے جو خطرناک بات ہے یہ کہ ان حالات سے مذہبی شدت پسند گروپ جو ہے
وہ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، بلکہ کر رہے ہیں۔ ابتدا میں عین ممکن ہے کہ انتہائی معتدل رویہ دکھائیں یا اظہار یہ کریں کہ ہم معتدل ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کھل کھیلیں گے، جس سے مسلمانوں کے لیے دنیا میں مزید مشکلات کا دور شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ ظاہر ہے بڑی طاقتیں اس کے مقابل پر جو ظاہری اور چھپی ہوئی حکمت عملی وضع کریں گی، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوگی۔ بڑی طاقتیں یہ کبھی برداشت نہیں کریں گی کہ بعض مخصوص علاقوں میں ان کے مفادات متاثر ہوں۔ بڑی طاقتوں کی آپس کی بھی خاموش یا سرد جنگ ہے جو آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں بے چینی اور فساد مختلف قسم کے گروپوں کی پشت پناہی سے پھیلتا چلا جائے گا۔ آج کل بھی بعض تیسری دنیا کے غریب ملک ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ مسلمان ملک ہیں، جن کے اندرونی فساد بڑی طاقتوں کے آپس کے ٹکراؤ کے اپنے مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان ممالک کا المیہ یہ ہے کہ عموماً جو رہنما ہیں قومی اور ملکی مفادات کی حفاظت کا حق ادا نہیں کرتے، انا اور تکبر اور ذاتی مفادات کی وجہ سے غیر کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ملا کیونکہ تقویٰ سے آئے، اس لیے یہ مفاد پرست سیاستدانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ملکی امن اور دنیا کے امن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ صورتحال ایسی بھیانک بن رہی ہے جس کے لیے بہت فکر اور دعا کی ضرورت ہے۔ اقتدار پر قبضے کے لیے، وسائل پر قبضے کے لیے، علاقے کی اہمیت کے پیش نظر وہاں پاؤں جمانے کی ہر قوت جو ہے کوشش کر رہی ہے۔ مسلمان دنیا میں اندرونی اور بیرونی طاقتوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون ان چیزوں پہ قبضہ کرتا ہے پہلے، جس کی وجہ سے عوام پس رہے ہیں۔ ملک چند قدم ترقی کر لیتا ہے تو پھر مفاد پرست قومیں یا قوتیں اسے کئی قدم پیچھے لے جاتی ہیں۔ ایک زمانے میں عراق کے متعلق کہتے تھے کہ اس طرح ترقی کر رہا ہے، وہاں جا کر لگتا ہے جیسے یورپ کے کسی ترقی یافتہ ملک میں آ گئے ہیں۔ لیکن پھر گزشتہ 20 سال کی بے چینی اور فساد اور جنگ نے اسے کھنڈر بنا دیا۔ اور پھر اگر دیکھیں تو عراق کے ان حالات کے ساتھ عرب دنیا اور خاص طور پر اور بعض افریقن ممالک میں جو عربوں کے ساتھ لگتے ہیں، عموماً بد امنی اور بے چینی زیادہ ہو گئی ہے۔ بڑی طاقتیں وسائل اور علاقے کی اہمیت کے پیش نظر اپنے قدم جمانا چاہتی ہیں، تو نام نہاد اسلامی تنظیمیں اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہیں۔ ملک کے عوام کو دونوں طرف سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ اگر سیاستدان ایماندار ہوں، سربراہان مملکت اپنے عوام کی خیر خواہی نیک نیتی سے چاہتے ہوں، ان کے حقوق کا تحفظ کریں، تو نہ کبھی بے چینی پھیلے، نہ ہی شدت پسند تنظیموں کو ابھرنے کا موقع ملے، نہ بیرونی طاقتیں غلط رنگ میں اپنے مفاد حاصل کر سکیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ظلم جو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر حقیقی تقویٰ پیدا نہ ہوا، انصاف قائم نہ ہوا، تو آج نہیں تو کل یہ تباہی اور جنگ دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی، اور بعید نہیں کہ اس کے ذمہ دار یا وجہ
بعض مسلمان ممالک ہی بن جائیں۔ بس بہت فکر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی دنیا کو انصاف پسند اور تقوی پر چلنے والے رہنما عطا فرمائے۔ قرآنی حکم تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرنے والے ہوں، جو نیکی کے نام پر تعاون کرنے والے ہوں اور تعاون چاہنے والے ہوں۔ جب وہ عوام سے تقوی پر قائم رہتے ہوئے نیکی کے نام پر تعاون چاہیں گے، جب وہ ہمسایوں سے نیکی کے نام پر تعلقات رکھیں گے، جب وہ حقوق العباد تقوی پر قائم رہتے ہوئے ادا کر رہے ہوں گے، تو امن بھی قائم ہوگا اور ملک بھی ترقی کریں گے۔ بظاہر حالات ایسے ہیں کہ تعاون علی البر والتقوی کی صورت نظر نہیں آتی، بلکہ ہر طرف ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ ہی نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں جیسا کہ میں نے کہا، ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک محدود طبقے تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ آج احمدی ہی اس دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ آج دنیاوی داو پیچ کو سب کچھ سمجھتی ہے، لیکن احمدی جو زندہ خدا کے نشانوں کو دیکھتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات پر انحصار کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھتا ہے، خدا تعالیٰ کا خوف دلوں میں قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے خدا کے آگے جھکنا ہی سب کچھ ہے۔ ایک بنگالی پروفیسر صاحب چند دن ہوئے مجھے ملنے آئے، کہنے لگے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر جماعت احمدی اکثریت میں ہوتی ہے یا ہو جائے تو دوسرے فرقوں اور مذہبوں پر زیادتی نہیں ہوگی اور لوگوں کے حقوق نہیں دبائے جائیں گے۔ تو میں نے انہوں کہا کہ جو اکثریت دلوں کو جیت کر بنی ہو، جو جبر کے بجائے محبت کا پیغام لے کر چلنے والی ہو، وہ ظلم نہیں کرتی بلکہ محبتیں پھیلاتی ہے۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے، اس کے پیش نظر خدا تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، وہ نیکیوں پر تعاون کرتی ہے اور تعاون لیتی ہے۔ اور پھر جو خلافت راشدہ کا نظام ہے، یہ انصاف قائم کرنے کے لیے، حقوق دلوانے کے لیے ہے، حقوق غصب کرنے کے لیے نہیں۔ اور جو حقوق خلافت کی بیعت میں ہوگی، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف تو توجہ دے گی، حقوق غصب کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بعض غلط فیصلے ہو سکتے ہیں بشری تقاضے کے تحت، لیکن اگر تقویٰ ہو تو ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال گو مولویوں کے کہنے میں آ کر یا دنیاوی خوف سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی احمدی جو حقیقی مسلمان ہیں ان کے خلاف ہو کر ان پر ظلم و تعدی کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، ان سے ظلم کا رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ یہ تو ان کا رویہ ہے، بے شک کریں، لیکن احمدی اس وقت بے چین ہیں۔ مجھ سے اظہار بھی کرتے ہیں بعض لوگ خطوط میں بھی کہ عالم اسلام کی حالت دیکھ کر عجیب حالت ہو جاتی ہے ہماری۔ بس ہمارا کام ہم ہر حالت میں مسلمانوں کی فکر کرنا ہے، ان سے ہمدردی کے جذبات رکھنا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے۔ آخر میں پھر میں کہتا ہوں، ہمارے احمدی جو عرب ملکوں میں بھی رہتے ہیں یا جن کا بھی تعلق ہے، کوئی رسوخ ہے، کہ اسلامی حکومتوں کے سیاستدانوں اور لیڈروں نے ان کو بتائیں کہ اگر تم نے ہوش نہ کی، انصاف اور تقویٰ کو قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش نہ کی، ملا کے چنگل سے اپنے آپ کو نہ نکالا، شدت پسند گروہوں پر کڑی نظر نہ رکھی، تو کوئی بعید نہیں کہ ملا مذہب کے نام پر بعض ملکوں میں حکومت مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کرے
اور پھر مذہب کے نام پر ایسے خوفناک نتائج سامنے آئیں گے جو عوام کو مزید اندھیروں میں دھکیل دیں گے۔ مذہب کے نام پر ایک فرقہ دوسرے فرقے پر ظلم کرتا چلا جائے گا، اور اس فساد کی صورت میں پھر بڑی طاقتوں کو متعلقہ ملکوں میں اپنی مرضی سے دارانے کا پروانہ مل جائے گا۔ امن کے نام پر وہاں آ کر بیٹھ جانے کا ان کو آپ لائسنس دے دیں گے، جس سے پھر فساد ہوگا، جانوں کا نقصان ہوگا، املاک کا نقصان ہوگا، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جانے کا امکان بھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا یقینی طور پہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک وسیع جنگ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، لے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور مسلم امہ کو اور ان کے رہنماؤں کو عقل دے، سمجھ دے کہ خدا تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کرنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما